پھر وہ یہود رہیں گے نہیں، یہود کو پھر بھی نکلنا پڑے گا، مسلمانوں کو نہیں نکلنا پڑے گا. اچھا جی ساقی صاحب، کوئی خواتین کا سوال ہے؟ This question is from ladies side. They have said it in here. So پہلا سوال یہ ہے کہ امام سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہرن کیوں پڑھتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہے سنت کا درجہ حدیث سے بڑا ہے، اور اگر سنت جو ہے عام سسن کی سنت ذکر حدیث میں نہ ہو، نبی صدقی کی سنت کا ذکر اگر حدیث میں نہیں ملتا اور امت اس پر عمل کر رہی ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اصل سنت ہے اور یہ بدعت ہے؟ تو فرضی باتیں زیادہ نہیں ہے، اگر کوئی مثال دیتی ہے پھر بات ہوتی ہے. پہلے سوال کریں اور جواب دیتا ہوں. پہلے شروع کریں. پہلے سوال یہ ہے کہ بسم اللہ جہرن امام کیوں پڑھتے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے؟ بعض پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے. جو شافعی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور حنفی نہیں پڑھتے. اس لیے عرب میں عموماً جہاں شافعی مذہب زیادہ ہے وہاں بالجہر پڑھنے کا رواج ہے، اور جماعت احمدیہ چونکہ احناف سے آئی ہے زیادہ تر، اس لیے وہ بالجہر نہیں پڑھتے مگر پڑھتے ضرور ہیں. سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بسم اللہ اگر حصہ ہے، ایک آیت ہے ساری سورت کی، آیت تو ہے، کیوں اس کو چھوڑ جاتے ہیں؟ ایک آیت کی چھوڑتے نہیں نا، پڑھتے ہیں، لیکن جہر اس لیے نہیں پڑھتے کہ جو روزمرہ میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کو جن ائمہ نے یہ طریق اختیار کیا ان کو روایتیں وہ پہنچی ہیں جن میں اس کے بالجہر پڑھنے کا ذکر نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو فالو کر لیا. جن ائمہ نے بالجہر پڑھنے پر زور دیا ان کو کوئی روایت ایسی پہنچی ہوگی کہ فلاں لوگ بالجہر پڑھا کرتے تھے اور اس کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا. سب نے اپنی کوشش یہی کی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنیاد ہو اور اسی کی مطابق کی جائے. لیکن آج جس طرح ہمارے پاس روایتیں اکٹھی ہوئی ہیں اس طرح فقہا کے زمانے میں نہیں تھی. فقہا پہلے ہیں اور حدیثیں بعد میں ہیں. صرف ایک حدیث ہے جو فقہا کے ساتھ تھی حدیث کی کتاب موطا امام مالک، کیونکہ وہ بحیثیت فقیہ کے ہی انہوں نے دراصل حدیث کی کتاب لکھی تھی. بنیادی طور پر وہ فقہ کی خاطر لکھی گئی کتاب ہے. احادیث بعد میں شروع ہوئی ہیں. یہ ائمہ جتنے ہیں یہ پہلے کے ہیں، اور ان کو جو حدیثیں پہنچی ہیں انہوں نے ان کو اپنے طور پر جمع کیا. مثلا مسند امام ابو حنیفہ ہے، مسند امام شافعی ہے، وہ اپنی فقہ کی خاطر اکٹھی کی. اور جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مسند امام احمد اور بخاری اور مسلم، یہ سب بات کی دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں، یہ دوسری صدی کے بالکل آخر کی. اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف. جن ائمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں ابھی اکٹھی نہیں ہوئی تھیں، ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہر موضوع کی حدیث کو اکٹھا سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کریں اور پھر کسی قطعی نتیجے پر موازنے کے بعد پہنچیں. اس لیے اختلاف ہو گئے، اور وہ اختلاف جزئی نوعیت تھے جن کو ایسی اہمیت دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں. یہ بالجہر کا اختلاف ہے، انگلی اٹھانے کا اختلاف ہے، سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قاعدے میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے ہو جانے کا اختلاف ہے، ہاتھ اوپر نیچے باندھنے کا اختلاف ہے، ہاتھ ہر حرکت کے بعد تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اونچا کرنے کا رفع جرین جس کو کہتے ہیں اس کا اختلاف ہے. اور ان اختلافات کی بنیادی وجہ وہی ہیں کہ جو روایتیں پہنچی وہ مختلف ہو گئی.
علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک ہی بات ثابت تھی یا مختلف باتیں ثابت تھیں اور پھر ان کو ترجیح اس کو دی جائے گی اور اس کو نہیں دی جائے گی. ان بحثوں میں جب آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر اصول فقہ کی روشنی میں اور بھی امور سامنے آتے ہیں اور عمومی نظر سے مختلف فقہوں کے مسائل کو ایک آفاقی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. مثلا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک روایت پہنچی ہے حضرت امام شافعی کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ ذرا سا توقف فرماتے تھے اور اس پر انہوں نے بنیاد بنائی اپنی فقہ کی اور یہ فیصلہ دیا کہ جب بھی سجدے سے اٹھا کرو تو بیچ میں ذرا سا توقف کرو اور پھر کھڑے ہو, ایک دم نہیں کھڑے ہونا. حضرت امام ابو حنیفہ کو یہ روایت پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے کھڑے ہوا کرتے تھے. انہوں نے اس پر بنیاد ڈال دی اور بظاہر دو متضاد باتیں پیدا ہو گئی. جب بعد کے زمانے میں حدیثیں اکٹھی ہوئی اور ہر قسم کے زاویہ نگاہ سے ایک ہی مضمون پر روشنی پڑنے لگی تو مسئلہ کھل گیا. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں ایک یہودیہ کی طرف سے زہر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھٹنوں میں کمزوری پیدا ہو گئی اور اس کے علاوہ جنگوں میں شرکت کی وجہ سے بھی زخمی ہوئے اور گرے اور عمر کا بھی تقاضا تھا. اس واسطے تدن آپ کو آخری عمر میں تھوڑا سا توقف کر کے اٹھنا پڑتا تھا, جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑی عمر کے بزرگ جو ہیں وہ ذرا سا توقف کر کے اٹھتے ہیں. اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوا ہے, باہر سے آیا ہے اور زیادہ اس کو وہاں بنانے کی توفیق نہیں ملی کہ وہ یہ بھی پوچھے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا, اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں توقف کر کے اٹھے ہیں, براہ راست نہیں اٹھے. اور امام شافعی کو وہ روایت پہنچی, اس لیے ان کا فیصلہ بالکل جائز تھا اس علم کی روشنی میں جو ان تک پہنچا. حضرت امام ابو حنیفہ کو اہل مدینہ کی وہ روایتیں ملی جو پرانی عمر کے انصار تھے یا اس میں مہاجرین بھی تھے. انہوں نے بتایا کہ جوانی کے زمانے میں نہیں توقف فرمایا کرتے تھے, یہ وجہ سے جو توقف کیا اس لیے آپ نے اس پر انحصار کر لیا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں ان پر یہ بحث اٹھا دینا کہ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں, اس کی ہوئی کہ نہیں, یہ محض لغو اور معمولی باتیں ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بالعموم ثابت ہو اور آپ کے علم میں آئے تو آپ کو بالعموم والے طریق کو اختیار کرنا چاہیے, لیکن جو شاذ بھی ثابت ہو اس کو غلط کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. اس لیے اگر ایک دفعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توقف کر کے اٹھے ہوں تو جو توقف کر کے اٹھتا ہے اس کو انہیں اٹھانے کا آپ کو ہر کچھ کوئی حق نہیں. لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ مجبوری کی وجہ سے تھی اور زیادہ تر یہ جب طریق تھا تو زیادہ طریق کو اختیار کریں, یہی زیادہ معقول طریق. اور یہ کہہ دینا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی یا نماز گھٹیا ہو جاتی ہے, یہ بالکل غلط باتیں ہیں. اسی لیے جماعت احمدیہ میں چونکہ بسم اللہ خاموش پڑھنے کا رواج صحابہ سے آیا, چاہے اس کی وجہ حنفی بیک گراؤنڈ تھی, کچھ بھی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ نے اس پہ تواتر اختیار کیا, اس لیے ہماری جماعت میں یہ رواج ہے. لیکن اگر کسی نے بالجہر کہی تو کبھی اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا گیا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں, ہمارے ماموں تھے سید اللہ شاہ صاحب, وہ عربی سیکھنے گئے, وہاں سیریا میں رہے اور وہاں سے شادی بھی کر کے لائے اور وہاں کافی دیر رہے. ان کو شوق بھی تھا کچھ اپنا بتانے کا کہ میں عربوں سے کافی تعلق رکھتا رہا ہوں اور میں وہاں رہا ہوں. تو انہوں نے واپس آ کے بسم اللہ بالجہر شروع کر دی اور جب بھی وہ نماز پڑھاتے تھے بالجہر پڑھتے تھے. اس کے باوجود حضرت سید المسیح ثانی نے ان کو امام الصلاۃ رکھا, بعض دفعہ بنایا, بعض دفعہ مسلسل اپنے محلے میں امام الصلاۃ رہے, کسی نہیں روکا.
ایک دفعہ بھی مجھے یاد نہیں کہ کسی صحابی نے سختی کی ہوگی آپ یہ بسم اللہ تجار کیوں پڑھتے ہیں.